ہومیوپیتھی ود ڈاکٹر احمد جلال کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قبضیت کے بارے میں، کانسٹیپیشن کے بارے میں۔ آج ہم جانیں گے کہ قبضیت کیا ہوتی ہے اور قبضیت کی کیا کیا وجہیں ہوتی ہیں، یعنی کیا کازز ہوتے ہیں، اور کون سی ہومیوپیتھ کی دوائیں ہیں جو قبضیت میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں۔ تو دوستو، میں ہوں ڈاکٹر احمد جلال، آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہر روز لیٹرنگ پاس کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، یا آپ صبح میں لیٹرنگ جاتے ہیں یا دن کے کسی بھی وقت میں آپ جاتے ہیں اور آپ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کو لیٹرنگ نہیں ہوتی، یا بہت ہی مشکل سے ہوتی ہے، بہت ہی درد کے ساتھ ہوتی ہے، یا اسی طرح سے آپ لیٹرنگ جاتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، جیسے پیٹ کو دبانا پڑتا ہے، یا اسی طرح سے انگلیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بہت ہی سخت لیٹرنگ ہوتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو 2 دن 3 دن تک لیٹرنگ کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا، یا ان میں سے کوئی بھی ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو قبض کی شکایت ہے۔ یہ بہت ہی کامن پرابلم ہے، چھوٹے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں یا عورتیں ہوں، اس تکلیف سے ہر کوئی تقریباً پریشان رہتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہت ہی ادب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ جب بھی دوسری ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو دوستوں، اب ہم جانیں گے کہ قبضیت کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لائف اسٹائل ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہتے، بہت ہی سیڈنٹری لائف گزارتے ہیں، یا اسی طرح سے وہ لوگ جو آفس میں کام کرتے ہیں بہت زیادہ بزی رہتے ہیں کام کاج کی وجہ سے۔ اگر ان کو لیٹرنگ کی ضرورت بھی پیش آتی ہے تو وہ کام کاج میں اس قدر مصروف رہتے ہیں، اتنا بزی رہتے ہیں کہ وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کو وہ فیسلٹی وہاں پرووائڈ نہیں ہوتی، وہاں لیٹرنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو دقت ہوتی ہے۔ یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گھومنے پھرنے گئے ہیں، یا کوئی کام ایسا پڑا جس کی وجہ سے وہ کہیں سفر پہ گئے اور وہاں پہ ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس طرح سے سچویشن اگر لگاتار کچھ دن تک رہتی ہے تو یہ قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ آئلی یا تیکھا کھانا، یا اس طرح سے مسالے والا جو کھانا ہوتا ہے اس کو کھانے سے بھی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کھانے کی مقدار میں فائبرس ڈائٹ بہت کم ہوتا ہے، وہ لوگ لیس فائبر ڈائٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے چکن ہو گیا، انڈا ہو گیا، میٹ مچھلی وغیرہ کا استعمال وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں، اور فائبر جس میں پایا جاتا ہے جیسے پھل ہو گئے، تازہ جو پھل ہوتے ہیں، یا سبزیاں، خاص طور سے پتی والی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قبض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو بہت زیادہ ڈیری پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، جیسے دودھ ہو گیا، ملائی ہو گیا، ربڑی، اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے بھی قبض ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے وہ لوگ جو بہت زیادہ لیگزیٹو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بازار میں بکتا ہوا کوئی چورن ہو گیا، کوئی ہاجمولا ہو گیا، بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں کے استعمال کرنے سے بھی قبض ہو جاتا ہے۔ یا وہ لوگ جو کسی پریشانی کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ پین کلر کھا رہے ہوں، یا آئرن کی کمی کی وجہ سے آئرن کی گولی ڈاکٹر نے ان کو پرسکرائب کیا ہو اس کو لے رہے ہوں، یا اسی طرح سے بہت ساری جو ہے کہ دوائیں ہیں جس میں اینٹاسڈ کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، ایسے ہی دواؤں کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی وجہ اریٹیبل باول سنڈروم ہے، جس میں جو آپ کا کولون ہوتا ہے، انٹسٹائن ہوتا ہے، اس میں آبسٹرکشن پیدا ہو جاتا ہے، رکاوٹ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے وہ لوگ جو ہائپوتھائرائڈزم کے شکار ہوتے ہیں، یا ایسے ہی جن کا کسی نرو کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو سنسیشن ہوتا ہے، جو لیٹرنگ کا جو احساس کراتی ہیں، وہ نرو میں بہت زیادہ سنسیشن نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ قبض کی اور وجہ ہے عورتیں حمل سے
ہوتی ہیں یا پریگننٹ ہوتی ہیں اس وقت بھی قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو یہ بیماری نہیں بلکہ نارمل قبض ہوتی ہے اور ایک وقت کے بعد وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام وجوہات تھیں جو قبض کے پیدا کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھ کی دواؤں کی طرف کہ کون کون سی دوائیں قبض میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو دوستوں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویڈیو آپ کے انفارمیشن کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی شکایت ہے تو اس دوا کے استعمال کرنے سے پہلے کسی سرٹیفائیڈ اور اچھے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں گے۔ تو دوستوں قبض میں جو سب سے بہترین دوا جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے نکس وامکا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نکس وامکا ایک ایسی دوا ہے جس میں پیشنٹ کو بار بار لیٹرنگ جانے کی حاجت پیش آتی ہے۔ وہ جاتا ہے لیٹرنگ، کچھ دیر بیٹھتا ہے، واپس آتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ پھر سے وہ جائے، ابھی پیٹ اچھے سے صاف نہیں ہوا، بار بار اس کو ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ آرام دہ زندگی گزارتا ہے، بہت زیادہ فزیکل کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا، ایکٹیو باڈی نہیں رہتی ہے، وہ مینٹل یعنی مائنڈ کا کام زیادہ وہ کرتا ہے، دماغی کام زیادہ کرتا ہے۔ ایسے مریض کو 200 نمبر کی پوٹنسی رات میں سونے سے پہلے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ نکس وامکا کا کچھ دن استعمال کرے ہوں اور آپ کو کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہا ہو، آپ کو صبح کے تقریباً 11 بجے کے آس پاس میں تکلیف بڑھ جاتی ہو، کسی بھی طرح کی پیٹ میں شکایت پیدا ہوتی ہو، تو آپ سلفر 30 نمبر کی پوٹنسی صبح میں خالی پیٹ استعمال کریں اور امپٹی اسٹمک، تو آپ کو بہت ہی بہترین رسپانس ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور بہت ہی بہترین دوا جو قبض میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہے برایونیا۔ ایک ایسی میڈیسین ہے کہ اس کا پیشنٹ بہت زیادہ سوکھا پن کا شکار ہوتا ہے، اس کے منہ سوکھے رہتے ہیں، اس کے ہونٹ سوکھے رہتے ہیں، اس کی نوز سوکھی رہتی ہے، اس کا انل جو کینال ہے وہ سوکھا رہتا ہے، بہت ہی ڈرائنس پایا جاتا ہے اور اس کا پیشنٹ بہت زیادہ پانی کی پیاس اس کو رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو لیٹرنگ ہوتی ہے بہت ہی سخت ہوتی ہے، ہارڈ گانٹھ کی طرح سے ہوتی ہے، بہت ہی درد کے ساتھ اس کو لیٹرنگ پاس ہوتی ہے۔ تو ایسے میں برایونیا کی 30 نمبر کی پوٹنسی صبح دوپہر شام 3 مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور میڈیسین جسے ہم ایلومینا کے نام سے جانتے ہیں، ایلومینا کا جو مریض ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، پوری طرح سے کئی دن ہو جائے گا اس کو احساس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نرو جو سینسیشن ہے وہ بہت ہی سلو ہو جاتا ہے، فیل ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب لیٹرنگ ہوتی بھی ہے تو بہت ہی مشکل سے زور لگانے سے ہوگی، حالانکہ سافٹ لیٹرنگ بھی اس کو بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ایلومینا 30 نمبر کی پوٹنسی صبح دوپہر شام استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ایک اور میڈیسین جس کا استعمال قبض میں کیا جاتا ہے وہ ہے سیلیسیا۔ سیلیسیا کا مریض جو ہوتا ہے اس کو قبض بہت ہی سافٹ ہوتی ہے مگر وہ نکلنا نہیں چاہتی، تھوڑی ہی سی وہ نیچے آئے گی اور پھر واپس لوٹ جائے گی اور بہت ہی پریشان اس کا مریض رہتا ہے۔ اور اگر ایسی شکایت ہے کہ لیٹرنگ نیچے آتی ہے اور پھر واپس ہو جاتی ہے تو ایسے میں سیلیسیا بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ تو دوستوں یہ وہ تمام میڈیسین تھی جو قبض میں استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ کو اپنے سمٹم کے حساب سے، اپنی علامت کے حساب سے دوا استعمال کرنی ہے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ پسند آنے کی صورت میں آپ اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے اور پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال کریں گے۔